اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ یقیناً آپ میں سے کچھ بہنوں کو شاید پسند نہیں آئے، لیکن بہت سی بہنیں ایسی ہیں جنہیں یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا۔ میں آپ سے صرف ایک یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز مکمل پروگرام دیکھے بغیر اپنی رائے قائم نہیں کیجیے گا، اور جب آپ پروگرام مکمل دیکھ لیں تو پھر کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو میرا آج کا پروگرام کا موضوع ہے تعدد ازواج، یعنی کہ بیویوں کی تعداد۔ یہ پروگرام مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کا مفہوم ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر اپنی پسند کے مطابق 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان عدل قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا جو لونڈی تمہاری ملکیت میں ہے وہی صحیح۔ یہ ظلم سے بچنے کی زیادہ بہتر صورت ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پروگرام کا موضوع ہے تعدد ازواج، تو تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ شادی کرنا، یہ نہ فرض اور واجب ہے اور نہ ہی حرام اور ناجائز۔ جو لوگ مغربی دنیا کی غوغا آرائی سے متاثر ہو کر اسے ناجائز سمجھنے لگے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے واضح دلائل سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ البتہ اس کا جواز چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے جو ہم یا ہمارے مرد حضرات ان شرائط کو بھول جاتے ہیں، ان کو ذہن میں نہیں رکھتے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مرد ساری بیویوں کے اخراجات برداشت کر سکتا، لیکن یہ صرف ضروری اخراجات ہیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج کل عورتوں کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں اور جو ان کی ضروریات وہ تھوڑی ہوتی ہیں، تو اسی لیے اس میں کہا گیا ہے کہ ساری بیویوں کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔ دوسری یہ کہ وہ سب کے جنسی حقوق ادا کرنے پر بھی قادر ہو۔ تیسری یہ کہ اسے یقین ہو کہ میں ان سب میں عدل کر سکوں گا۔ اسلام نے تعدد ازواج کی جو اجازت دی ہے تو اس پر مسلمانوں کو شرمانے یا فاسد تعویلات کے ذریعے اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اہل علم نے متعدد ایسے عقلی دلائل پیش کیے ہیں جن کے مطالعے کے بعد کوئی بھی شخص تعدد ازواج کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ان میں سے چند ایک آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، مسلمان کے لیے سب سے بڑی حجت اور دلیل اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کتاب و سنت سے اس کے ثابت ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کئی دوسری مذہبی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی۔ اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی اس کا ارتکاب نہ کرتا۔ خود آسمانی کتابوں میں سے بھی کسی کتاب میں تعدد ازواج سے منع نہیں کیا گیا۔ مردم شماری کے جو سروے شائع ہوتے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریباً تمام ممالک میں عورتوں کی تعداد
مردوں سے زیادہ ہے، بالخصوص جنگوں میں مردوں کے کام آنے کے بعد تو بہرحال عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے بارے میں ایک سروے نظر سے گزرا۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ مولانا محمد اسلم شیخو پوری کی تحریر 2004 کی ہے، اور یہ اسی دوران کا سروے تھا جس میں آپ نے ذکر کیا 20 سال پہلے تقریباً، جس کے مطابق صرف پاکستان میں 1 کروڑ خواتین بے نکاحی یعنی کہ بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ اگر ان عورتوں کو نکاح میں نہ لایا جائے تو زناکاری بڑھے گی، یہ عورتیں بے سہارا رہیں گی، توالد و تناسل کے ذریعے اپنی قوم کی افرادی قوت میں اضافہ نہیں کر سکیں گی۔ اسی طرح مرد کی شہوانی جبلت تنوع پسند بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک تندرست مرد میں قوت اور شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر عورت کے ساتھ حیض و نفاس اور حمل و رضاعت کے جو عوارض ہیں ان کی بنا پر وہ بعض اوقات مرد کی طبعی خواہش کی تشفی کے لیے کافی ثابت نہیں ہوتی۔ اہل مغرب نے زنا کو جو قانونی تحفظ اور جواز فراہم کر رکھا ہے وہ بھی تعدد کے نظریے کو قوت فراہم کرتا ہے، گویا وہ بھی تعدد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، مگر نکاح کی صورت میں نہیں بلکہ زنا کی صورت میں۔ آئے دن اخبارات میں ان کی سیاسی اور مذہبی قیادت تک کے ناجائز تعلقات کے اسکینڈل شائع ہوتے رہتے ہیں، اور یہ وہی اسکینڈل ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑے ملک کے صدر کے اس کی اپنی سیکریٹری کے ساتھ تعلقات۔ اسی طرح عورت کو اپنی طبعی خواہش بنا کر بے سہارا چھوڑ دینے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اسے نکاح میں لا کر باقاعدہ سہارا فراہم کیا جائے تاکہ وہ ایک کے بعد 2 سے اور تیسرے کی ہوس کا نشانہ بننے سے محفوظ رہے۔ جہاں تک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازواج کا تعلق ہے تو ہم مسلمانوں کو اس پر فخر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بھی اعجازی شان رکھتا ہے کہ 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے فرائض نبوت کی ادائیگی میں کمی واقع نہیں ہونے دی، نہ درسگاہ خاموش ہوئی، نہ منبر و محراب محروم ہوئے، نہ میدان جہاد خالی ہوا، نہ بیوائیں اور یتیم بے سہارا ہوئے، نہ دعوت و ارشاد میں کوئی تعطل ہوا، نہ آپ کی انفرادی عبادت میں کوئی کمی واقع ہوئی۔ آپ کی شادیوں میں جو حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ تھیں ان تک رسائی کے لیے دل اور دماغ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ شہوت پرست اور تعصب کے مارے ہوئے کافر ان مصلحتوں کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے، اور یہ حقیقت ہم جس قدر تسلیم کر لیں اتنا ہی ہماری معاشرتی زندگی کو بگاڑ سے بچانے کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر ہم نے تعدد ازواج کا دروازہ بند رکھا اور معاذ اللہ اسے ایک قابل نفرت عمل سمجھتے رہے تو بے شمار بہنیں اور بیٹیاں تا زندگی بے نکاحی رہیں گی، اور ان میں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جنہیں بدکاری کی راہ پر چلنے سے روکنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ ہم سب کا انفرادی اور اجتماعی فرض بنتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ اس بات کو سوچیں، سمجھیں اور عمل کریں، اور اس میں اپنے باپ، بھائیوں، شوہر سب کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل ہی صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمارے اس عمل سے ہماری آخرت بھی محفوظ اور کامیاب ہو جائے۔ بس تھوڑا صبر اور برداشت کی ضرورت ہے جو ہم میں سے ہر ماں، بہن، بیٹی کو کرنی لازمی ہے۔ امید ہے آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ میرا پیغام جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے اتنا ہی ہم سب کے لیے اور اس معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
تو پلیز اسے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنا خیال رکھیں۔